ایسا بھی دور آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں غم کا سال آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب آپ کے لیے مشرکین کی طرف سے تکلیف اور اذیتیں پہنچتے ہوئے دیوار تھے، یعنی وہ تکلیفیں روکا کرتے تھے، مشرکین کے حملوں کو روکا کرتے تھے، اور مشرکین کے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک براہ راست حملہ کرنے میں اور آپ کو نقصان اور تکلیف پہنچانے میں ایک لمحے کے لیے رکا کرتے تھے کہ ابو طالب ہیں وہاں پہ. تو ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو طالب سے بڑا گہرا رشتہ اور تعلق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی پرورش آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے کی ہے. والد تو دنیا سے جا چکے تھے آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی. والدہ کا سایہ چند سال رہا، 6 سال کے ہوئے تھے تو والدہ کا بھی انتقال ہو گیا. دادا کی پرورش میں آ گئے. دادا عبد المطلب دادا کے ساتھ رہا کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ کوئی بھائی تھا نہ کوئی بہن تھی. تو دادا بھی اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے کہ میرا بہت قیمتی چہیتا پوتا ہے، اور نہ والد تھے نہ والدہ تھیں. تو 2 سال کا عرصہ دادا کے ساتھ رہے تو دادا کا بھی انتقال ہو گیا. جب آپ 8 سال کے ہوئے ایک اور صدمہ آ گیا. پھر جب آپ 8 سال کے بعد دادا نے آخری زندگی میں آپ کو آپ کے چچا ابو طالب کے حوالے کیا تھا کہ یہ میرا پوتا ہے، اس کا بہت خیال رکھنا. تو چچا ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش بھی کرتے رہے، آپ کی کفالت بھی کرتے رہے، آپ کی سرپرستی بھی کرتے رہے، اور آپ کے دشمنوں کے سامنے ایک آہنی دیوار بھی بنے رہے کہ اتنے آرام سے میں اپنے بھتیجے کو کچھ کہنے نہیں دوں گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک سال ہے جس کو سیرت کی کتابوں میں کہا جاتا ہے غم کا سال، عام الحزن، غم کا سال. وہ غم کا سال اس لیے ہے کہ ایک طرف سے باہر کے دشمنوں کی طرف سے جو رکاوٹ تھے وہ ابو طالب تھے، اور جب اب دشمنوں کی طرف سے اذیتوں کو اور ان کی باتوں کو سہ کر گھر آیا کرتے تھے تو گھر میں تسلی دینے کے لیے خدیجہ تھیں، آپ کی زوجہ، آپ کی اہلیہ، آپ کو تسلی دیا کرتی تھی پریشان نہ ہو، غم نہ کریں، آپ ہی غالب ہوں گے. تو دونوں طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھاس اور سہارا ملا کرتا تھا. اگلے دن پھر آپ نئی جان، نئے ارادے، نئے جذبے کے ساتھ نکلا کرتے تھے، لوگوں کا حق کا پیغام پہنچایا کرتے تھے. پھر مخالفتیں آتی تھیں تو چچا ابو طالب باہر کے لیے رکاوٹ بنا کرتے تھے. خدیجہ رضی اللہ عنہا گھر میں آپ کو تسلی دیا کرتی تھی. تو آپ کا جو 8 ہجری غالباً نبوت ملنے کے بعد 8واں سال تھا، جس میں دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طریقے سے سہارے تھے، دونوں کا انتقال ہو گیا. چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، اور کچھ ہی دنوں بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بھی انتقال ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غم کو بہت زیادہ دل پر لیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ والوں کی مخالفت بڑھ گئی تھی، کیونکہ اب ان کے لیے میدان کھل گیا تھا. جس چیز سے وہ ڈرا کرتے تھے ابو طالب وہ چلے گئے تھے، کھل کر مخالفت اور رکاوٹیں ڈالا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مکہ کے لوگ تو میری اب دعوت قبول نہیں کر رہے، تو آپ نے اپنا میدان تبدیل کیا. ایک جو آدمی دیکھتا ہے کہ ایک جگہ میں کامیاب نہیں ہو رہا تو وہ اپنے میدان کو تبدیل کرتا ہے کہ دوسری طرف چلتا ہوں. تو آپ نے مکہ کا راستہ چھوڑا اور آپ طائف چلے گئے کہ ہو سکتا ہے طائف بھی ایک بڑا علاقہ ہے، وہاں کے لوگ میری دعوت قبول کر لیں اور اسلام میں داخل ہو جائیں. تو آپ نے طائف کا سفر کیا، یہاں کے لوگوں سے تکلیفوں سے دل برداشتہ ہو کر، مکہ کے لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں سے دل برداشتہ ہو کر آپ طائف چلے گئے. جب آپ طائف پہنچے تو طائف کے لوگوں نے تو آپ کو تکلیفیں، اذیتیں پہنچانے میں اور بدتمیزی اور آپ کی گستاخیاں کرنے میں حدیں پار کر دیں. زبانی طور پر بھی آپ کو بہت برا بھلا کہا اور بدتمیزی کی حدیں کراس کی کہ نوجوان لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیے، وہ آپ کو پتھروں سے مارتے رہے جس سے آپ زخمی ہو گئے، آپ کے جسم کو تکلیف پہنچی. تو وہاں کے لوگوں نے بات سننا بھی گوارا نہیں کیا کہ ہم سنیں گے نہیں آپ کی بات، آپ جلدی سے نکلے ہمارے شہر سے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا غم تھا. ادھر گھر والوں کی جدائی کا غم،
مکہ والوں کے مخالفت کا غم، ادھر طائف والوں کی طرف سے بھی ایک ایسی چیز پہنچی کہ جس کا آپ کو گمان بھی نہیں تھا کہ یہ لوگ بھی میرے ساتھ ایسا کریں گے. تو یہ بہت سارے غم جمع ہو گئے تھے. اللہ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ مشکلات کے بعد آسانی دیا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کو دیکھ لیا، اور آپ ایک رات اپنی پھوپھی ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر آرام فرما رہے تھے. رات کے کسی حصے میں حضرت جبرائیل آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. سلام پہنچایا، اور سلام کے بعد کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے پاس ملاقات کے لیے بلا رہے ہیں، چلیں. حبیب اللہ ہیں، اللہ کے محبوب ہیں. جو کچھ آپ کے ساتھ دنیا میں ہو رہا ہے وہ اوپر سے دیکھا جا رہا تھا. حضرت جبرائیل علیہ السلام کی دعوت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبول کرتے ہوئے ایک سواری بھی ساتھ آئی تھی. قیمتی مہمان تھے، استقبال بھی تھا، لینے کے لیے بھی قیمتی فرشتے کو بھیجا تھا، بہترین قسم کی سواری بھیجی تھی. فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل لینے آئے تھے. ہم کسی قیمتی مہمان کو بلاتے ہیں تو ہمارے ہاں بھی استقبال کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. سواری بھی لے کر آئے تھے. وہ براق سواری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر روانہ ہوتی ہے، اور رات کے کچھ ہی حصے میں اللہ تعالی نے وقت میں برکت ڈالی. آپ مسجد اقصی بیت المقدس پہنچے. وہاں پہ آپ نے انبیاء علیہ السلام کی امامت کی. سارے انبیاء علیہ السلام آ گئے. اس کے بعد وہاں سے آپ کا سفر آسمانوں کا شروع ہوا. آپ آسمانوں پر چلے گئے، اور وہاں بھی مختلف انبیاء علیہ السلام سے مختلف آسمانوں پر ملاقاتیں ہوتی رہیں. یہ ساری باتیں احادیث میں موجود ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی باقاعدگی سے سیر کرائی گئی، جنت کے مناظر دکھائے گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور پیغام دیا کہ اپنی امت کو پیغام دیجیے گا جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے، یعنی وہ زمین ہے جس پر بیج رکھا جائے تو فوراً اگ جائے، اور پانی بہت میٹھا ہے. اپنی امت کو یہ پیغام دیں کہ اس زمین کے لیے محنت کریں. لا حول ولا قوت الا باللہ ایک روایت میں آتا ہے، اور ایک میں آتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سے اس زمین کو آباد کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیغام دیا. فرشتوں کے پاس سے گزرے. فرشتوں نے کہا ہمارا پیغام بھی اپنی امت کو پہنچائیے گا کہ صحت جسمانی کے لیے ضروری ہے کہ حجامہ کرا لیا کریں. صحت جسمانی کے لیے ضروری ہے کہ حجامہ کرایا کریں. اپنی امت کو ہماری طرف سے فرشتوں کی طرف سے یہ پیغام دیجیے گا کہ حجامہ کرا لیا کریں. جسمانی صحت یہ الگ ایک موضوع ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ملاقات تھی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا، ملاقات تھی. ہمارے پاس بھی کوئی مہمان آئے تو ہم اس کو خالی ہاتھ رخصت نہیں کرتے، ہدیے اور تحائف دے کر رخصت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، گفتگو بھی فرمائی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 ہدیے دیے. ایک ہدیہ نمازوں کا تحفہ دیا. 50 نمازیں تھیں. یہ واقعہ، یہ حدیث بھی آپ سن چکے ہوں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر یہ نمازیں کم کراتے کراتے 5 رہ گئیں. اور مزید سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں اللہ تعالیٰ نے دی کہ یہ آپ اپنی امت کو ہماری طرف سے دیجیے گا. ان 2 آیتوں کی بڑی فضیلت ہے. احادیث میں بڑی بابرکت آیتیں ہیں. حفاظت کا بھی کام دیتی ہیں، زندگی میں برکت کا بھی کام دیتی ہیں، ایمان اور اعمال میں ترقی کا بھی کام دیتی ہیں. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک مزید ہدیہ دیا کہ میں آپ کی امت کے سارے گناہوں کو معاف کروں گا، لیکن جو مشرک ہوگا، قبر پرست، بت پرست، اللہ کے غیر سے دل لگانے والا، اس کی مغفرت نہیں ہونی، اس کی مغفرت نہیں ہونی. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ملے. مزید جنت کے مناظر بھی دیکھے اور جہنم کے مناظر بھی دیکھے، اور کچھ لوگوں کو عذاب ہوتا ہوا بھی دکھایا گیا. غیبت کرنے والوں کا عذاب، متکبرین کا عذاب، بے عمل خطباء کا عذاب کہ بولتے ہیں عمل نہیں کرتے. اس کے علاوہ بدکار اور زناکار خاتون کا عذاب، اور مختلف قسم کے عذابات دکھائے اللہ تعالی نے کہ اپنی امت کو بتائیے گا ان گناہوں سے بچیں، ان گناہوں میں مبتلا نہ ہو. بے نمازی کا عذاب، یہ سارے مناظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے. واپس آپ تشریف لے آئے. جانے سے پہلے جو آپ کی کیفیت تھی، آپ غمگین تھے، دل برداشتہ تھے، دکھی تھے، افسردہ تھے.
اب تو اللہ تعالیٰ کی ملاقات، فرشتوں کی ملاقات، جنت کے مناظر، آخرت کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہے ہیں کہ یہاں آنا ہے، اصل گھر تو ہمارا وہ ہے، یہ گھر تو نہیں ہے، سبھی نے جانا ہے. اس لیے تازہ دم، نئی ہمت، نئے حوصلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے تھے. یہ معراج کا مختصر سا خاکہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو آ کر لوگوں کے سامنے بیان کیا. جن لوگوں کے نصیب میں ہدایت اور جو خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں، جن کے دل زرخیز ہوتے ہیں، قبولیت کی صلاحیت ہوتی ہے، وہ حق بات جلدی قبول کرتے ہیں. ان میں سے حضرت ابوبکر صدیق تھے. اور جن لوگوں کے دلوں میں حق قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، مخالفت ان کی طبیعتوں میں ہے، ضد اور عناد ہے، وہ ابو جہل تھا. ہم دنیا میں بھی ایسے بہت سارے لوگوں سے ملتے ہیں، ملاقاتیں سب کی ہوا کرتی ہیں کہ حق پیغام جب کسی کو سنایا جائے تو کسی کے دل میں تو فوری اتر جاتا ہے. ظاہری حلیہ کی بات نہیں ہو رہی، ظاہری حلیہ کیسا بھی ہو، بسا اوقات ظاہری حلیہ بڑا خراب ہوتا ہے. شکل و صورت سے ایک شخص بے دین معلوم ہو رہا ہوتا ہے، لیکن جب اس کے ساتھ کوئی دین کی بات کی جائے تو آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی بہہ جاتی ہے. یہ دل زرخیز ہے، دل میں صلاحیت ہے حق قبول کرنے کی، بات جلدی اتر گئی. بنجر زمین ہو، اچھے سے اچھا بیج لگائیں، اچھی سے اچھی کھاد ڈالیں، پانی بھی ڈالیں، کوئی فائدہ نہیں ہونا. زرخیز زمین ہو، بیج لگائیں، ہلکا سا پانی ہوگا، بارش برسے گی، بہترین قسم کے درخت نکلیں گے، آباد ہو جائے گی زمین. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس پیغام کو لے کر زمین پر آئے اور آپ نے اس پیغام کو سنایا تو جو مخالفین جن کے دلوں میں قبولیت کی صلاحیت نہیں تھی، انہوں نے تو آپ کی بات ماننے سے منع کر دیا کہ یہ کوئی ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. ایک رات میں، تھوڑے سے وقت میں بیت المقدس کے زمینی سفر 40 دن میں وہاں پہنچتے تھے. زمینی سفر مکہ سے بیت المقدس تک کا 40 دن کا تھا، اور آسمان اور ایک رات میں واپسی، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو سوالات آ رہے ہیں. یہ نہیں دیکھ رہے کہ جس اللہ نے کائنات بنائی ہے اس اللہ کا نبی ہے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے یہ سب کچھ کرنا؟ تھوڑے سے دنوں میں پوری کائنات بنا سکتا ہے. 6 دن میں آسمان و زمین اور ساری مخلوق کو آباد کر دیا، اس کے لیے مشکل ہے آسمانوں پر بلانا. لیکن یہ نہیں دیکھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج سے جو ایک بہت بڑا درس اور سبق ملتا ہے، اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنے کا پیغام ملتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا درس ملتا ہے کہ اللہ کے ہاں مقام اور مرتبہ کن لوگوں کا ہے. حضرت بلال حبشی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں اسی سفر معراج میں جنت میں قدموں کی آواز سنی. جبرائیل یہ کس کے قدموں کی، کس کے پاؤں کی آواز ہے؟ کہہ رہے بلال حبشی ہیں. مقام اور مرتبہ دیکھیں، ظاہری حلیہ دیکھیں. ایک غلام ہے، مال و دولت سے خالی ہے، لیکن حضور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو بہت جلدی قبول کر لیا. اس کے لیے مارے بھی کھائیں، اس کے لیے پٹائیاں بھی ہوئیں، اس کے لیے مکہ کی زمین پہ گھسیٹا بھی گیا، سب کچھ ہوا. لیکن حضرت بلال حبشی کا دل زرخیز تھا. کہا کچھ بھی کر لو، جان سے مار دو، جسم سے جان تو نکلے گی، ایمان نہیں نکلے گا. مقام اور مرتبہ کیا ملا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام کے قدموں کی آواز جنت میں سن رہے ہیں، سنائی جا رہی ہے. کیا چیز تھی؟ قبولیت کی صلاحیت حضرت بلال حبشی میں تھی. وہ قبولیت کی صلاحیت نے فائدہ کیا پہنچایا کہ ابھی دنیا میں چل رہے ہیں، قدم زمین پر پڑتے ہیں اور سناٹ اور آواز جنت میں سنی جاتی ہے. یہ قبولیت کی صلاحیت ہے. یہی پیغام معراج ہے کہ ہم لوگوں کے دلوں میں قبولیت کی صلاحیت ہمارے اندر سے ختم ہو گئی ہے. گناہوں کا اثر ہوتا ہے، گناہوں کا اثر ہوتا ہے کہ حق بات کو قبول کرنے کی صلاحیت ختم، دین پر اپنی زندگیوں کو لانے کی صلاحیت ختم، قرآن و حدیث کی تلاوت کی صلاحیت ختم، اذکار اور اعمال کی صلاحیت ختم، نیک کام کی صلاحیت ختم. اچھائی میں دل نہیں لگتا، اچھائی میں طبیعت نہیں چلتی. مسجد میں چل لمحے بیٹھنا مشکل ہے، طبیعت گھبرا رہی ہے. بازاروں میں گھومنا، دکانوں پر بیٹھنا، دنیا کی باتیں کرنا، غیبتیں کرنا، سب میں دل لگ رہا ہے. قرآن کی تلاوت میں کیوں نہیں مزہ آ رہا؟ دل کی جو زمین ہے بنجر اور ویران اور برباد ہو گئی. دل کی زمین بنجر، ویران اور برباد ہو گئی ہے. اس کو آباد کرنا ہے، اللہ کے ذکر سے آباد ہوگی، اللہ کے ذکر سے آباد ہوگی، استغفار سے آباد ہوگی،
اپنے گناہوں اور اپنا محاسبے سے آباد ہوگی کہ میں نے اب تک کی زندگی کیسی گزاری، اب کیسی گزارنی ہے۔ تو واقعہ معراج کیونکہ اسی مہینے میں پیش آیا، تاریخ کا کوئی یقین نہیں کس تاریخ کو پیش آیا، کس رات کو پیش آیا، کوئی بھی روایت نہیں ہے، نہ ہی اس رات کی کوئی خاص عبادت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ معراج میں صحابہ کو جمع کیا ہو یا کوئی حدیث میں اس کی فضیلت بیان کی ہو، ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ البتہ معراج کی رات ہے قیمتی رات، ایک بڑا سفر ہے، اور واقعہ بھی بڑا، واقعہ معراج بڑا واقعہ ہے، اس کی طرف سے تو کوئی دو رائے نہیں، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ واقعہ معراج سے سبق لینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے جو تحفے اوپر سے لا کر دیے وہ قبول کرنے ہیں، نماز کا تحفہ اس کو لینا ہے، اپنی زندگیوں میں نماز، اپنے آپ کو نماز پر لگانا ہے۔ جن گناہوں کی وعیدیں اور جن گناہوں کے مناظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے، سود خوروں کے انجام، رشوت خوروں کا انجام، بدکاروں کا انجام، غیبت کرنے والوں کا انجام، بے نمازی کا انجام، یہ سارے انجام جو ہم سنتے رہتے ہیں واقعہ معراج میں، یہ صرف سننے کی حد تک نہ ہو، اپنی زندگیوں کو ان گناہوں سے محفوظ کرنا ہے، سارے گناہوں سے محفوظ رکھنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو واقعہ معراج سے جو چیزیں سیکھنے کی ہیں اس کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی زندگیوں میں عملی طور پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔